السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام یا علی مدد، کیسے ہیں حضور والا؟ خیرت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. اللہ یاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر، اللہ کچھ خیر دے. حکم کرے میرے بھائی، کیسے تشریف سر لائے؟ التجا حکم ہے، ہماری التجا ہے. میں تو بڑا ایکسائٹڈ ہو کے آیا تھا، آج اتنا بڑا مناظرہ تھا، پھر وہی ٹائم فش. اللہ یاری اب کیا مسئلہ ہے یار؟ یہ کب ہمیں اچھا مناظرہ دیکھنے کو ملے گا بھائی؟ دیکھیں یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، وہ لوگ کہتے ہیں نا، مجھے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ایج آدمی ہے، وہ پرانا ہمارا ویور ہے، وہ خود بھی ادھر ادھر تحقیق کرتا ہے. اس نے مجھے لیٹر لکھا ہے کہ بھائی آج تک آپ کے پاس جو مناظر آئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو آپ کو ٹف ٹائم دیا ہو، ٹفسٹ کون ہے؟ میں نے کہا ان کو کہا کوئی ٹفسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک تو بتاؤ. میں نے کہا خدا جانتا ہے کوئی بھی ٹف نہیں ہے ان میں، کچھ بھی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اتنے مناظرے ہیں بھائی. یہ جو ہے نا قوم جو ہے نا، یہ بیچارے وہی ان کا مشکل یہ ہے کہ ان کا بتلان بہت واضح ہے، یعنی ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے، ان کا راستہ غلط ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں اور ایک بھی دلیل کا جواب نہیں دے سکتے بیچارے. ابھی تک ان کا جو طریقہ کار چلتا آ رہا ہے نا، یہ ہے کہ شیعوں کو بات نہ کرنے دو تلوار کے ذریعے، جی یا اور آگ کے ذریعے ان کا گھر جلاؤ، ان کا سر قلم کرو. جو شیعہ بولے گا وہ اس کو ایسا درس عبرت بناؤ کہ پھر وہ بول نہ سکے. وہ یہ طریقہ کار بہت مؤثر رہا ہے صدیوں سے. تو بیچارے شیعہ بول نہیں سکتے تھے بھائی. وہ جو بھی کہتے تھے وہ سامنے سے شیعہ جو ہے انہوں جواب جس طرح دینی چاہیے دیا جا سکتا، نہیں دے سکتے تھے. لیکن آج جو ہے انفارمیشن ایج کی وجہ سے شیعوں کو ایک موقع ملا ہے گفتگو کرنے کا، کہ یہ گرچہ ان کا دل بہت کرتا ہے سر کاٹنے کا آگ لگانے کا، لیکن فی الحال ابھی ان کی دسترسی اس حقیر تک نہیں ہے. لیکن جب تک ان کی دسترسی ہوگی تو یہ فوراً وہ بجا لائیں گے. ان کا ایک دینی فریضہ. تو اب مشکل جو ہے نا، وہ پھر وہی ان کا جو تاریخی کمزوری ہے اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ the emperor is naked. جو بادشاہ سلامت ہیں بالکل ننگے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی اب یہ مشکل ان کا یہ ہے. جی سر. اچھا، میرا ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل سوال تھا. عموماً میں آ کے آپ سے ٹیکنیکل سوال نہیں کرتا کیونکہ آج کل ریسورسز بہت اویلیبل ہیں اور میں سمجھتا ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. مجھے ایسی محسوسمنٹ ہے کہ یہ والے سوال سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے. جی سر. میرے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، میری مطلب جو ان لاز ہیں وہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہے، اور میرے بردر ان لا جو ہیں ان سے میری تھوڑی سی بات ہو رہی تھی. تو بیسیکلی جو 459 آیت ہے وطیع اللہ وطیع الرسول وطیع اولو الامر منکم، اس کے اوپر جو ہمارا جو عقیدہ ہے اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے، اس کے مطابق ہم اپنی امامت وہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں. جی سر. تو بیسیکلی میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. انہوں نے مجھے جس طرح بتایا، وہ بیسیکلی وہ ہیں انجینئر آدمی ہیں، تو ہیں بڑے وہ طریقے کے آدمی ہیں میرے برادر. ایسا نہیں ہے کہ وہ بیوقوف آدمی ہیں، بات سمجھتے ہیں، مگر وہ ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں یہ تم نے نا جو بات کہی ہے اس میں بیسیکلی 3 تمہارے پاس جو ہے نا وہ ہیں بیسیکلی لیولز ہیں. 3 لیولز ہیں برادر، 3 لیولز ہیں. یہ اللہ، رسول اور اولو الامر کے 3 لیولز ہیں، جو کہ جن کی آپس میں ہم ان کو ایکوالٹی پہ سمجھتے ہیں، اطاعت کو. یہ کہتے ہیں نہیں، وہ تینوں جو ہے نا مختلف ہیں. وہ ان میں اللہ سپرسیڈ کرتا ہے، پھر اس کے بعد رسول آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اول الامر آتا ہے. بہرحال ان کے پاس اول الامر کا جو تھا وہ کوئی اس طرح کا واضح وہ نہیں تھا جسے کہتے ہیں حدیث یا کوئی دلیل کے ان کے حساب سے. میں ان سے بار بار یہی پوچھتا رہا کہ اچھا پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اول الامر کون ہے کرنٹلی. تو ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا. تو میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ زیادہ نہیں، آپ 1-1.5 منٹ میں تھوڑا سا ذرا شیعہ موقف اس پہ اگر ذرا وضاحت کریں تو میری بھی اس میں تصحیح ہو جائے گی. تو عرض یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو اللہ کو تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے نا. جی اللہ کے جو فرامین قرآن مجید میں ہے وہ بھی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ملا ہے. جی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ میں اور دوسری احادیث میں کہ اہل بیت علیہ السلام کی طاعت میری طاعت ہے، ان کی طاعت مساوی ہے. یعنی ان میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کیا موجود ہے، پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں دیکھتے ہیں. ان میں یہ ایک ہیں، یہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ پہلے ہم رسول کو دیکھتے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا بولا.
اس طرح نہیں ہم قرآن کو بھی یہ پڑھیں گے تو قرآن کی ویسی تفسیر کو مانیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہو. ہمارے عقول قاصر ہیں قرآن کو سمجھنے سے, ٹھیک ہے نا. وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم لیں گے, اور جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہم لیں گے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہی لیں گے جس کے ناقل, جس کے راوی اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہوں. دوسرے تو دوسروں کا کام ہی اور ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ بالکل وہی طاعت جو اللہ کے لیے, وہی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہی طاعت اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لیے, یہ شیعہ موقف ہے جی. اور اس کے ذیل میں احادیث بھی بہت ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے, اہل بیت علیہ السلام کا مقام عالیہ ہے کہ ان کی طاعت اللہ اور رسول کے طاعت کے مساوی اور مترادف ہے, ہم پلہ ہے. جی سر. جی اچھا, اب یہ سنی جو اس کو جو تفاسیر اپنی میں بیان کرتے ہیں وہ حاکم وقت پر بھی لے کے جاتے ہیں اس کو. ہم تو پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں پیدا ہوئے, غالباً آپ نے بھی کراچی میں اس وقت تھوڑا ٹائم گزارا ہوا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا وہ شارع فیصل پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی ضیاء الحق کے دور میں, اور اس میں اس کا مطلب یہ تھا کہ حاکم وقت کی اطاعت اللہ اور رسول کی طرح تم پر جو ہے فرض ہے. تو وہ بہت سے لوگ, جی, تو یہ اس میں ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہے یا یہ وہی قیاس پر مبنی؟ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے یہی کہ سہولت ہے نا. وہ حاکم وقت کے لیے ایک سہولت ہے, لاٹری ٹکٹ ہے ان کے لیے کہ بھائی یہ آیا ہے. اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر میں ہوں. ہاں, اولی الامر کون ہے؟ جنرل صاحب ہیں, جو صدر صاحب ہیں, یہ قذافی صاحب ہیں, یہ ان کا جو بادشاہ حضرات ہیں, ان کے تاریخ میں جو بادشاہ گزرے ہیں, یہ بادشاہ حضرات ان کے خلفاء. اب خلفاء راشدین کی بات چھوڑ دیں, اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گالی دیا. اب ان کے بعد جو خلفاء ہیں وہ تو بہت سارے کام کرتے تھے نا, شراب وہ پیتے تھے, زنا وہ کرتے تھے, لواط, بہت سارے خلفاء لواط کرتے تھے, یعنی ہومو سیکشول تھے. بادشاہ اسی طرح لوگوں کو قتل کرنا, بے گناہوں کو قتل کرنا. اب ان کی طاعت اللہ اور رسول کی طرح ان پہ واجب ہے جی. سبحان اللہ. نہیں بالکل, یہ بالکل یہ بہت, یہ اگر اللہ نے ایسا حکم دیا ہے نا, کوئی بھی انسان سوچے اس بات کو کہ اللہ نے ایسے فرد کی طاعت ہم پہ واجب کی ہے جو اس طرح کے کام انجام دیتا ہے, اس فرد کے لیے تو لاٹری ٹکٹ ہے. بادشاہوں کے لیے اس سے بہترین, ڈکٹیٹرز کے لیے اس سے بہتر کچھ, لیکن قوم کی جو ہے نا بد نصیبی, امت کی بد نصیبی ہے, اور اللہ کی جانب سے اتنا بڑا ظلم ہے کہ تم ایسے فاسق, فاجر, ظالم کی طاعت اللہ اور رسول کی طرح ان کی طاعت کرو. بے شک. جی سر. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف